بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، میں نے آج کے جمعہ کا عنوان اسوہ حسنہ طے کیا تھا۔ اسوہ حسنہ یہ وہ لفظ ہے جسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں استعمال کیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ ہے۔ اسوہ حسنہ کا مطلب گڈ ایگزامپل، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہترین ماڈل، رول ماڈل، آئیڈیل۔ تو یہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کے اندر بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یعنی کہ ایک مسلمان کو جسے رول ماڈل بنا کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ویسے تو ہماری اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ رسول تمہارے لیے رول ماڈل ہے تمہاری عبادتوں میں، تمہاری نمازوں میں، تمہارے روزے میں، یا تمہارے حج میں، یا تمہارے اپنے خرید و فروخت کے معاملے میں، یا تمہارے نکاح و شادی بیاہ کے معاملے میں، کچھ نہیں بتایا، بلکہ زندگی کا ہر کام، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں۔ اور ہم لوگ اس وقت جن ایام سے گزر رہے ہیں یہ حج کے ایام ہیں۔ قافلے بالکل ایک بعد دیگر دنیا کے کونے کونے سے بیت اللہ کا قصد کر رہے ہیں۔ دور دور سے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع نصیب کیا، یہ سعادت نصیب کی ہے، وہ وہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ اور حج کی عبادت ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کے اندر ہر حاجی جو کام اس کو جیسے کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ ویسے ہی انجام دیتا ہے۔ کعبۃ اللہ پہنچنے کے بعد، بلکہ اس سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے جب یہ حکم دے دیا کہ آپ کو بیت اللہ کا جب آپ قصد کر رہے ہیں، سفر کر کے جا رہے ہیں، تو آپ کو اپنے سلے ہوئے ہر طرح کے کپڑے سے بالکل نکل کر آپ کو 2 چادریں بس لپیٹ کر بیت اللہ کا قصد کرنا ہے، بیت اللہ جانا ہے۔ تو ہر مسلمان مرد برابر اس کی پیروی کرتا ہے۔ کوئی یہ سوال نہیں کرتا کہ آخر سلے ہوئے کپڑے پہن کر جانے میں کیا حرج ہے۔ اور وہاں بیت اللہ کو پہنچنے کے بعد جب کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہوتا ہے، 7 چکر اس کے کاٹنے، تو کوئی سوال نہیں کرتا کہ کیوں 7 ہی چکر کاٹنے ہیں، کیوں کم نہیں کر سکتے، کیوں زیادہ نہیں کر سکتے۔ اور کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں سے ختم کرنا ہے، برابر ہر چیز پر، ہر بات پر ہر حاجی اور حج کو جانے والا ہر مرد عورت برابر یہ سب عمل کر رہے ہیں۔ آپ کو حج کے ایام میں کچھ وقت مکے میں گزارنا ہے، کچھ وقت مینا میں گزارنا ہے، کچھ وقت عرفے میں گزارنا ہے۔ کسی طرح کا کوئی سوال نہیں ہوتا کہ آخر اس عبادت کی ادائیگی کے لیے ہمیں کیوں یہاں جانا ہے، کیوں یہاں کرنا ہے، کیوں ایسا کرنا ہے۔ اور ہر بندہ یہ سوچ کر عمل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا اور آپ نے بالکل یہ کام اسی طریقے سے ہمیں کر کے دکھایا، اس لیے ہمیں یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے۔
یعنی کہ ہر مسلمان حج کے سارے ارکان اور ساری عبادتیں ادا کرتے ہوئے اپنا سر اس کے سامنے رب العالمین کے ہر چھوٹے بڑے حکم کے سامنے جھکا رہا ہے. تو یہ اسوہ حسنہ کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ جو بنایا، تو یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا سبق ایک ایک مسلمان مرد عورت سب کو جو مل رہا ہے وہ یہی کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے جب کوئی بھی حکم آ گیا کہ آپ کو اپنے زندگی کا یہ کام اس طرح سے کرنا ہے، یہ کام ایسا کرنا ہے، یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کے سامنے اپنا سر جھکا دینا ہے. یہ اسوہ حسنہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے نمونہ ہے. تو ویسے تو پوری زندگی، اسی لیے ہم لوگ ہمیشہ خطبے میں برابر یہ سنتے رہتے ہیں خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کہ زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا اور یہ بات بتائی کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے سب سے بہترین نمونہ جس کے نقش قدم پر چل کر اگر تم زندگی گزارو گے تمہاری دنیا بھی کامیاب، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہوگی، تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو آپ کے اس اسوہ میں، آپ کو نمونہ بنانے میں، ایک ایک مسلمان کو اس بات میں بھی نمونہ بنا کر آپ کو اپنا نمونہ قبول کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جب مجھے کسی بھی کام کے کرنے کا کوئی بھی طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے بتا دیا گیا تو مجھے اسی کے مطابق کرنا ہے. جو حکم مجھے دیا گیا اس کے سامنے مجھے اپنا سر جھکا دینا ہے. میں اپنی طرف سے اس حکم کے تعلق سے سوال کرنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے. آج بہت سارے ایسے بندے، جی چاہے وہ مرد ہوں عورتیں ہوں، اللہ رب العالمین کے کسی بھی حکم کو لے کر اعتراض کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی حکم ہمیں دے دیا گیا تو اس کی حکمت اور اس کے پیچھے کیا ریزن ہے یہ معلوم ہونا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. ہماری اپنی عقل بہت ہی تھوڑی سی، بہت محدود ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا کہ لوگوں تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. اس تھوڑے سے علم کو لے کر شریعت کی بال کی کھال آپ نکالنا چاہیں اور ہر حکم کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے یہ معلوم کرنا چاہیں تو وہ آپ کی عقل اس کے لیے کافی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے بہت سارے احکام ہمیں ایسے دیے ہیں ہم کو بظاہر لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی زیادتی ہے یا اس کے اندر کوئی انصاف نہیں ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو آزاد گھومنے کے لیے کہہ دیا اور عورتوں کو پردے کا حکم دیا، اور اللہ رب العالمین نے میراث کی تقسیم کے اندر ہر بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں دگنا حصہ عطا کیا. یہ سب بظاہر دیکھتے ہوئے آپ کو لگے گا کہ یہ سب ہے، لیکن علماء نے باقاعدہ اس کی حکمتیں بھی بتائی ہیں. مگر ایک مسلمان کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ اس کو اگر اللہ کے کسی حکم کے بارے میں کوئی حکمت، کوئی مصلحت اگر سمجھ میں نہ بھی آئے تو اس کو تو عمل کرنا ہی ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ جب تک مجھے مصلحت نہیں معلوم ہوتی میں عمل نہیں کروں گا، یہ نہیں کہہ سکتا ہے. تو یہ جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں حج کے ایام، تو جس طرح سے اس میں ہر حاجی برابر حج کا ہر کام اللہ رب العالمین نے جیسا حکم دیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کر کے دکھایا بالکل اسی طرح سے انجام دیتے ہیں. اور کہیں کوئی سوال نہیں کیا جاتا ہے کہ کیوں جی جمرات کو کنکری مارنا ہے، 7 کنکری کیوں مارنا ہے، پہلے دن صرف کہ بڑے ہی جمرے کو مارنا ہے، باقی کے دوسرے تیسرے اور چوتھے دن میں تینوں جمرات کو کنکری مارنا ہے، کیوں مارنا ہے، کیوں ساتھ ساتھ مارنا ہے. کوئی سوال نہیں ہوگا.
بس تو جیسے اللہ رب العالمین کے ان احکام پر بلا چوں چرا کے ہم عمل پیرا ہوتے ہیں اور اس پر عمل کر گزرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے پوری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکام دیے ہیں، تو ان احکام پر بھی ویسے ہی عمل پیرا ہونا ہے۔ اور یہ ایام حج کے جو آتے ہیں تو ان ایام میں جس پاکیزہ شخصیت کا ہمارے اپنے ذہنوں میں خیال ابھر کر آنا چاہیے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے حج کے بہت سارے کاموں کو حضرت ابراہیم اور آپ کے خاندان کے لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ صفا مروہ کی سعی کی جاتی ہے، سب کو معلوم ہے کہ یہ وہ عمل ہے جسے ہاجر حضرت اسماعیل کی ماں نے جب ان کا وہ بچہ حضرت ابراہیم ان کو اور ان کے بچے اسماعیل کو بالکل لق و دق صحرا میں چھوڑ کر چلے آئے تھے، تو اس وقت جب سارا پانی کھانا سب کچھ ختم ہو گیا تو اس کے بعد بچہ جب رونے لگا تھا تو صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کے درمیان ان کے وہ چکر لگے تھے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے برابر ان کی وہ قربانی اور ان کا وہ عمل اتنا جو نا پیارا اللہ تعالیٰ کو لگا کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک جب جب حج کیا جائے گا برابر یہ عمل دہرایا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس کو شامل کر دیا۔ تو ایسے جی حضرت ابراہیم اور آپ کا پورا خانوادہ، اسماعیل اور ان کی ماں ہاجر، ان سب کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسے ہمارے لیے سبق رکھے ہیں کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بہت مختصر صحیح ابراہیم، اسماعیل اور ان کی والدہ وغیرہ کا تذکرہ کیا ہے، مگر اس کے اندر ہمارے لیے کتنے سبق موجود ہیں یہ ہمارے لیے بہت معنی رکھتے ہیں۔ واقعات جو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیے ہیں یہ ایسے ہی صرف واقعہ بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نہیں بیان کرتے ہیں، بلکہ اس واقعے کے پیچھے ہمارے اپنے لیے جن کو اللہ یہ کلام سنا رہے ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسی لیے غور کرنے، تدبر کرنے اللہ کے کلام میں اس کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ اگر غور کریں گے، تدبر کریں گے تو آپ کو بہت ساری باتیں اس کے پیچھے معلوم ہوں گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی پوری زندگی کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نمونہ بنایا، جیسے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو ویسے ہی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ بھی بات بتائی کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ تمہارے لیے ابراہیم اور ابراہیم کے ساتھ جو مومن تھے ان لوگوں کے اندر بھی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور ابراہیم کے ساتھ ہونے والے مومن لوگوں میں ان کے اپنی اولاد، ان کی اپنی بیوی، یہ سب بالکل سر فہرست آتے ہیں، ٹاپ آف دی لسٹ میں یہ لوگ بالکل داخل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے کہ ابراہیم اور ابراہیم کے ساتھ جو مومن لوگ تھے ان لوگوں کے اندر بھی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنایا اور حضرت ابراہیم کو یہاں دوسری جگہ اسوہ ہمارے لیے قرار دے رہا ہے، یعنی کہ یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں، ان کی زندگی پر آپ کو اپنی زندگی سنوارنی ہے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم ہمارے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، آپ کی حیات طیبہ کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں کہ آپ کا اٹھنا، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، ملنا، جلنا، جی ہر طرح زندگی کا ہر کام اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے مہمانوں کے ساتھ، ہر طرح کے معاملات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے ہوا کرتے تھے۔ سیرت طیبہ، حیات طیبہ کا جب تک ہم لوگ مطالعہ نہیں کریں گے، ہم لوگوں کو یہ سب باتیں نہیں معلوم ہوں گی تو ہم نقش قدم پر کیسے چل سکتے ہیں؟ نقش قدم پر چلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نقش معلوم ہے تو جو نقش مجھے نظر آ رہا ہے اس نقش پر اپنے بھی پیر رکھ کر میں چلوں۔ میرے سامنے نقش ہی اگر نہ ہو تو میں کیسے جو نہ چلوں؟
تو ویسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی معاملہ ہے. تو یہ ہمارے نبی ہوں اور حضرت ابراہیم، یہ تو ان کا اتنا بڑا مقام کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہم نے تمہاری طرف وحی کر دی اے محمد کہ آپ حضرت ابراہیم کی ملت کی پیروی کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر طرح کے شرک و بدعات سے بالکل کٹ کر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے موحد بندے تھے. وہ توحید کے بہت بڑے علم بردار، امام الانبیاء اور بالکل جو ہے کیا ہے امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہم کو نظر آتے ہیں. ویسے تو بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کی قرآن مجید کے اندر بتائی ہیں کہ کس طرح سے ابراہیم اللہ رب العالمین کی ہر نعمت پر شکر گزاری کے ساتھ وہ زندگی گزارتے تھے. شاکر لانعمہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، وہ ابراہیم الذی وفا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ابراہیم نے اپنے رب کے ساتھ کیے ہوئے ہر وعدے کی وفاداری کی، پورا انہوں نے کیا. اور کیا کیا اللہ تعالیٰ اواہ، یعنی کہ بالکل گڑ گڑانے والے، اللہ کی طرف لوٹنے والے، ایسے بہت ساری صفات اللہ رب العالمین نے ان کی بتائی ہیں. لیکن سب سے نمایاں ہائی لائٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی جو صفت بتائی وہ یہی کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب ابراہیم کے رب نے ان سے یہ کہہ دیا کہ تم اپنا سر جھکا دو، اپنے آپ کو تابع کر دو، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو بجا لاؤ، ابراہیم نے کہہ دیا اسلمت لرب العالمین. ہاں یقیناً میرا وہ پروردگار جو کہ سارے جہانوں کا رب ہے، اس کے آگے میں نے اپنا سر جھکا دیا، میں اس رب کے تابع ہو گیا، ہر حکم کے تابع ہو گیا. یہ ابراہیم نے اعلان کر دیا. تو یہ صفت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسلام کی صفت. اسلام کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں سرنڈر کر دینے کا، اپنے آپ کو حوالے کر دینے کا. کس کے حوالے؟ رب العالمین کے ہر حکم کے حوالے کرنا. تو یہ ہمیں ان ایام میں، حج کے یہ ایام ہیں، تو ان ایام میں یقیناً حضرت ابراہیم اور آپ کے اپنے خانوادے کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کی زندگی سے کیا اہم سبق ملتا ہے یہ بھی ہمیں معلوم کرنا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی مختصر سی بات یہ بھی بتائی کہ ابراہیم کو اللہ رب العالمین نے بہت سارے امتحانات سے گزارا، بڑے بڑے امتحانات. حتیٰ کہ یہ جو واقعہ کہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو صحرا میں چھوڑ کر چلے آؤ، وہاں بھی ابراہیم نے بالکل اللہ کا حکم تسلیم کیا. اور اس کے بعد وہی بچہ جب ذرا جوانی کی دہلیز پہ داخل ہو کر جب وہ دوڑنے بھاگنے لگ گیا اور اللہ رب العالمین کا حکم آ رہا ہے کہ اپنے بچے کو تم اپنے ہی ہاتھوں سے ذبح کر دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر اس کے لیے بھی تیار ہو رہے ہیں. تو یہ دوسرا بڑا اہم سبق اسوہ حسنہ کے اندر کہ ایک نبی اور ان کی جنہ کے زندگی میں جو سبق ہم کو ملتا ہے، جسے ہمیں اپنے لیے نمونہ بنانا ہے کہ امتحانات جتنے بھی آئیں، کسی امتحان پر کوئی شکوہ کیے بغیر اللہ رب العالمین سے مدد مانگتے ہوئے ہر امتحان کا سامنا کرنا اور ثابت قدم رہنے کی کوشش کرنا، یہ بھی ہمارے نبی اور پیارے ہمارے حضرت ابراہیم ان دونوں کی زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے. ہمارے نبی پر بھی کتنی آزمائشیں نہیں آئی، کیسے کیسے امتحانات سے آپ نہیں گزرے. مکے کی پوری زندگی اگر ہم پڑھتے ہیں تو آپ کو کیسے ستایا گیا، کیسے مارا پیٹا گیا، کیا کیا آپ کے لیے جو نا مغلظات نہیں اگلے، بہت کچھ آپ کے ساتھ ہوا. اور حضرت ابراہیم کے ساتھ بھی بہت سارے بڑے بڑے امتحانات ان کی اپنی زندگی میں آئے. مگر ہمارے نبی ہو یا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہر امتحان کا بالکل خندہ پیشانی سے انہوں نے سامنا کیا اور انہیں معلوم ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ آزمائشیں، سب سے بڑے بڑے امتحانات سے جو گزرتے ہیں وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام.
کہ ان کا مقام اور مرتبہ جتنا بڑا اور جتنا اونچا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اس دنیا کی زندگی میں انہیں آزمائشوں سے بھی گزارتا ہے۔ اور یہ ہر بندے برابر، اللہ کے ہر نبی ہر طرح کی آزمائش پر بالکل صبر کرتے ہیں، کبھی اللہ رب العالمین سے کوئی حرف شکایت نہیں کرتے۔ تو یہ اسوہ حسنہ کا ایک بہترین اور بہت بڑا سبق ہم کو یہ مل رہا ہے کہ ہاں، آپ ایمان کی زندگی گزارتے ہوئے بھی آپ کے ساتھ بہت ساری آزمائشیں اگر آ رہی ہیں، بہت سارے بندے اس طرح کی بات کرتے نظر آتے ہیں کہ کوئی برا کر رہا ہے، کوئی جو نا اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، اسے اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے گزارے گا تو بات معقول ہے۔ میں تو نمازوں کا پابند ہوں، روزے رکھتا ہوں، میں تو بالکل ہر طرح کے اللہ کے اور بندوں کے حقوق ادا کرتا ہوں، اس کے باوجود کیوں میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے؟ کیوں مجھے آزمائشوں سے گزارا جا رہا ہے؟ مختلف قسم کی آزمائشیں، کبھی آپ کی اپنی بیماری، یا آپ کے اپنے گھر میں کوئی آپ کا عزیز، آپ کا بچہ، آپ کی بچی، آپ کی بیوی، ماں باپ، بھائی بہن، کسی نہ کسی کو کسی طرح کی بیماری میں مبتلا ہو کر ایک بہت بڑی آزمائش سے گزرتے ہیں۔ کبھی تجارت کا خسارہ، کسی بھی طرح کی آزمائش ہو، اور بندہ اگر اپنی جگہ پر بالکل اللہ رب العالمین کا واقعی معنوں میں بندہ ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے میرے لیے آزمائش ہے، کہ اللہ رب العالمین کبھی دے کر بھی آزماتے ہیں کہ بندہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، تو کبھی کوئی نعمت چھین کر بھی آزماتے ہیں کہ بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ رب العالمین خود بتاتے ہیں کہ ہم شر اور خیر دونوں کے ذریعے آزماتے ہیں۔ شر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ امتحانات میں، آزمائشوں میں مبتلا کرنا، اور خیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے تحاشا اپنی نعمتوں سے نواز دیتے ہیں کہ بندہ اس پر شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ لیکن دونوں ہی پہلو آزمائش کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جس کو اللہ نے دے دیا وہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام سے راضی ہے۔ یہ بھی بات ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان بھی ہوتا ہے، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں کی بارش کرتے ہیں۔ تو کہیں بندہ اس دھوکے میں نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر کام سے خوش ہے، اس لیے اللہ رب العالمین مجھ پر مہربان ہے، مجھ پر اپنی نعمتوں کی بارش کر رہا ہے۔ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ ایسے بندے کو اللہ رب العالمین ڈھیل دیتے ہیں، رسی اس کی ڈھیلی چھوڑ رہے ہیں کہ بندہ کتنی معصیت میں، کتنی گناہ میں جا سکتا ہے، دلدل میں کتنا پھنس سکتا ہے، پھنسے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگر پکڑے گا، رسی کھینچ لے گا تو پھر اس کو بچانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں بتا دیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے اپنے گھر والوں کے اندر ہمارے لیے بہترین نمونے ہیں۔ تو ہماری اپنی ذمہ داری، ایک ایک مرد، ایک ایک عورت، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ نبی چونکہ مرد ہیں اس لیے آپ مردوں کے لیے صرف نمونہ ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سارے مرد عورتیں سب اس میں شامل ہیں۔ ہاں، عورتوں کے کچھ تھوڑے بہت احکام جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ الگ دیے ہیں وہ اور بات ہے، باقی جتنی بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے وہ ساری زندگی ہر مرد عورت سب کے لیے، ایک ایک مومن کے لیے واقعی آپ کی یہ زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اس میں جو اہم بات مجھے ابھی اس وقت بتانی تھی وہ یہی کہ اللہ کے نبی ہوں یا ابراہیم اور آپ کا خانوادہ، تو یہ سب اللہ رب العالمین کے ہر حکم کے آگے اپنا سر جھکانا اپنا سب سے اولین فریضہ انہوں نے سمجھا، اور اسی کے مطابق ان کی اپنی زندگی گزرتی رہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بتا دی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ کسی مومن مرد یا کسی بھی مومن عورت کے لیے جب اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کسی بھی معاملے میں اپنا کوئی فیصلہ سنا دیا تو پھر اس کے بعد ان کو اپنی طرف سے کوئی چوائس دی جائے، یہ اس حق نہیں ہے۔
اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ گیا تو اب اس کے بعد اس کے آگے سر جھکانا ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر فیصلے اور ہر حکم کے بارے میں بتا دیا کہ وہ عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ تمہارے رب کی ہر بات سچائی اور عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ سچائی کن چیزوں میں؟ جو کچھ بھی خبریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، چاہے وہ ماضی سے متعلق ہو، گزرے ہوئے زمانے سے متعلق ہو، یا پھر مستقبل سے متعلق آنے والے زمانے سے متعلق ہو، ہر خبر اللہ تعالیٰ کی سچائی پر مبنی ہے۔ اور عدل و انصاف اللہ رب العالمین کے ہر حکم میں جو احکام اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرائض کی شکل میں دیے ہیں، واجبات کی شکل میں دیے ہیں، ان میں بھی، اور جتنے محرمات، جن جن کاموں سے باتوں سے رک جانے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، ان کے اندر بھی یقیناً عدل و انصاف ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا اپنا فرمان ہے جی۔ تو ایسے میں یقیناً ایک ایک مسلمان، مرد، عورت، ان سب کو برابر بالکل جو نا کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بنا کر، اور بالخصوص آنے والے اگلے ہفتے سے جو ایام شروع ہو رہے ہیں، ذی الحج کے وہ ایام، شروع کے 10 دن جو دنیا کے سب سے افضل ترین دن، رمضان کے مہینے کے دن بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ رمضان کی راتیں جو آخری عشرے کی راتیں ہیں، وہ دنیا کی سب سے افضل ترین راتیں ہیں، مگر دن کے اعتبار سے دنیا کے سب سے افضل ترین دن یہی ذی الحج کے آنے والے 10 دن، شروع کے جو 10 دن ہوتے ہیں، انہی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو اس لیے کثرت سے آنے والے ان 10 دنوں میں جی عبادتیں، بہت زیادہ اہتمام، ہر طرح کی عبادتیں، نماز، روزہ جی، اور اسی صدقہ اور خیرات، اور پھر تلاوت جی، ذکر و اذکار، دعائیں، ہر طرح کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے اسوہ کے اندر بات آتی ہے کہ آپ کا یہی نمونہ ہم کو جو نا آپ نے ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا بہترین نمونہ مان کر آپ کی کیا ہے حیات طیبہ کے مطابق اپنی بھی زندگی کو سنوارنے کی ہر مرد ہر عورت کو اللہ رب العالمین ان سب باتوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔